بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب احکام المیاہ ہے۔ یہ میاہ مواہ ہے، مواہ، اور مواہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ وہ میاہ بن گیا۔ واو کا ما قول مقصور ہے، اس کو یا سے بدل، جیسے کہ ہیوازن سے ہیازن اور ریوازن سے ریازن، ہیوازن ریازن ہیازن ریازن، میاں بھی اسی طرح۔ اور یہ جو ماؤن آپ پڑھتے ہیں نا، ماؤن، تو ماؤن کا جو حمزہ ہے یہ بھی ہا ہے، اصل میں ماؤن ہے، لیکن حروف حلقی کو ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے رہتے تو ماؤن ہے۔ اور ماؤن یہ جو حمزہ ہے اصل میں ہا ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے تصغیر سے۔ تصغیر ماؤن کی تصغیر جو آتی ہے وہ مویہن آتی ہے، ماؤن کی تصغیر مویہن، اور جمع اس کی مواہن، میاہن۔ تو جمع کے اندر ہا آ جاتا ہے اور تصغیر کے اندر ہا آ جاتا ہے، تو آپ نے پڑھا ہے التصغیر والجمع یردان شیء الی اصلہ، تصغیر اور جمع اصل کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ کسی چیز کے اصل حروف کو اگر معلوم کرنا ہو تو تصغیر اور جمع سے معلوم کرتے ہیں، والد صاحب فرمایا کرتے تھے۔ منڈے آئے تھے وہ کسی اور علاقے وچ مولانا، مسئلہ ہے ایک، مسئلہ یہ ہے کہ پانی وقوع نجاست سے ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اس کی تحدید اور حد کیا ہے، کتنی نجاست اس میں آ جائے تو وہ پاک ہوگا، پاک رہے گا، اور کتنی نجاست اسے بڑھ جائے تو ناپاک رہے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کا مذہب یہ ہے الماء لا ينجسه شیء، پانی کو کوئی چیز ناپاک کر نہیں سکتی، سمجھے؟ چاہے ماء قلیل ہو، سواء کان قلیلا و کثیرا، پانی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، ہاں الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، اس کا رنگ بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے یا بدبو اس میں آ جائے اور بو آ جائے اس میں سے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ سے مراد غیر مقلد ہے۔ الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ينجسه شیء، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے، پانی قلیل ہو یا کثیر ہو ناپاک نہیں ہوتا، ہاں الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، ہاں پانی کے رنگ کو کوئی بدل دے، جیسے کہ آپ کے پیشاب پاخانے صابن وغیرہ پانی میں چلے جاتے ہیں، کیا راس کیسا رنگ ہوتا ہے، بدبو بھی ہو جاتی ہے، رنگ بھی بدل جاتا ہے، اور ذائقہ تو ویسے ہی بدل جاتا ہے جندا پتریا۔ الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، فرق انہوں نے نہیں کیا، من غیر فرق بین قلیل و کثیر، قلیل و کثیر کا فرق نہیں۔ امام مالک ہو گیا الگ تھلگ، ظاہریہ بھی الگ تھلگ ہو گئے۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں الماء القلیل یتنجس بوقوع النجاست بنفسها، ماء قلیل نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوگا، چاہے تبدیلی آئے یا نہ آئے، ماء قلیل ناپاک ہوتا۔ اور والماء الکثیر، ماء کثیر وہ لا یتنجس بوقوع النجاست، وہ وقوع نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا، ہاں اس کے لیے ضروری الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں تبدیلی آ جائے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ جمہور کا ہے، یعنی انہم یفرقون بین القلیل والکثیر من الماء، قلیل و کثیر میں فرق کرتے ہیں۔ قلیل نفس نجاست سے، نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوگا، اور کثیر ناپاک نہیں ہوگا، ہاں کثیر کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی تبدیل ہو جائے۔ یہاں تک امام مالک الگ ہو گیا اور ظاہریہ اور جمہور الگ ہو گئے۔ بدقسمتی اس کے بعد پھر جمہور الگ ہو جاتے۔ اب جب کہ جمہور نے یہ کہا کہ ماء قلیل نفس وقوع نجاست سے ناپاک ہوتا ہے، ماء کثیر جب تک اوصاف ثلاثہ کی تبدیلی نہ ہو جائے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ قلیل اور کثیر کا معیار کیا ہے، کیا مقدار ہے؟ تو امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پانی اذا بلغ الماء قلتین، پانی جب 2 مٹکے ہو جائیں یا 2 مٹکوں سے زائد ہو جائیں تو لم يحمل الخبث، وہ نجاست کو اٹھائے گا نہیں، نجاست کو ذلیل کر کے پھینک دے گا، وہ پاک رہے گا۔ لم يحمل الخبث، نجاست کو وہ اٹھائے گا نہیں کہ نجاست اس پر غالب آ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پانی غالب آ جائے گا، جبکہ 2 مٹکے اور 2 مٹکوں سے زائد۔
سمجھتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلیل و کثیر کا مدار مٹکا غیر مٹکا نہیں ہے، مٹکے کو جھٹکا دے دو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قلیل اور کثیر کا مدار رائے مبتلا بھی پر ہے۔ کل ما یعد المبتلا بھی قلیلا فهو قلیل وما یعد کثیرا فهو کثیر۔ جس پانی کو مبتلا بھی قلیل سمجھے وہ قلیل ہے، جس کو کثیر سمجھے جو لوگ استعمال کرے جو علاقے کے لوگ ہیں۔ اب آپ خیبر پختون والے اور پنجاب والے منڈیا، سندھ منڈیا، آپ کے ہاں پانی قلیل تو کثیر ہی ہوگا، اور قلیل اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ کھڈا ہے نا، یہ جہاں میں یہ پہلی صف ہے نا، یہ اتنا سا ہے اور اس میں پانی ہے۔ ادھر گدھے پانی پی کر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے، ادھر جانور پیشاب کر رہے، رسک کر کے اس کا کبھی معمولی سا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے بروہیوں کے یہاں یہ سمندر ہے، ہم نے پانی دیکھا نہیں تو کیا، یہاں جو بارش ہوتی ہے کبھی یہ نالوں میں ادھر جو پانی آ جاتا ہے نا، ادھر پانی کھڈوں میں پانی، اس کو دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے بخدا۔ ہم لوگوں نے کیسی ذلت برداشت کی، مولوی صاحب ہمارے یہاں پانی نہیں ہے یار، آپ سمجھے نہیں؟ یہ جو بلوچستان کے لوگ رو رہے ہیں کہ تم تو روڈوں کے لیے رو رہے ہیں نا، روڈ ہے، ٹاور نہیں، اسپتال نہیں، فلان، ان غریبوں کو تو پانی نہیں ملتا، آپ سمجھے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قلیل اور کثیر کا مدار رائے مبتلا بھی ہے۔ کل ما یعد المبتلا بھی قلیلا فهو قلیل وما یعد المبتلا بھی کثیرا فهو کثیر۔ باقی یہ جو فقہ کی کتاب میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، عشر فی عشر، دہ در دہ، سمجھے؟ مانا لمبائی پہ 15 فٹ اور چوڑائی پہ اللہ کو بلا کر یہ کہ 10 ہاتھ، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے تقریب الی الفہم ہے۔ یہ کہا کہ اذا حرکت احد طرفہ لا يتحرک طرف الاخر، مانا ایک آپ نے دیکھا نا کہ حوض ایسے حرکت دے دیں، یہ حرکت ادھر پر جا کر کے ختم ہو جائے، دوسری طرف تک نہ پہنچے، یہ کثیر ہے۔ اور اگر ادھر سے حرکت دی، وہ حرکت جا کر کے دوسری جگہ پہنچ گیا تو دوسری طرف پہ، تو وہ قلیل ہے۔ یہی ہے کہ اللہ آپ کو بلا کرے ما یذہب بطبنۃ یا ما یذہب بطبنۃ، جو تنکے کو اچھا سا تنکا ڈال دو اس کو بہا کر کے لے جائے۔ یہ ہے کہ اذا اخترفت، جب چلو میں آپ پانی لے لیں تو یہ ہے کہ لا تنکشف الارض، زمین ظاہر نہ ہو جائے، یا اذا لونت احد جانب لا يتلون الطرف الاخر، ایک جگہ رنگ ڈالا ایک طرف تو دوسرے تک رنگ اثر انداز نہ ہو۔ یہ جتنے بھی، یا سمان فی سمان، عشر فی عشر، یہ ابو حنیفہ کے مائے قلیل اور کثیر کی تعریف نہیں ہے، یہ امام احمد نے صرف سمجھانے کے لیے کچھ، جس کو کہتے ہیں تقریب الی الفہم، کہ غبی لوگوں کو ان کے فہم کے قریب کچھ نہ کرنا، یہ جڑدا پترا۔ اصل مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے، کل ما یعد المبتلا به قلیلا فهو قلیل وما یعد به المبتلا به کثیرا فهو کثیر۔ منڈیا کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں منڈیا ہو گیا؟ نتیجہ نکلا کہ امام مالک اور ظاہریہ لا یفرقون بین الماء القلیل والکثیر، وہ کہتے ہیں کہ ماء قلیل کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے، اور پانی الماء طہور لا ینجس شیئا۔ حدیث دیکھو آگے، ملنگو ملا نہیں ملا؟ حدیث نمبر 478 ہے، مل گیا؟ ہاں، الفصل الثانی، ویسے روایت تو 5ویں ہے لیکن 478 نمبر، ان الماء طہور لا ینجس شیئا، مل گیا؟ یہ جناب یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، ظاہریہ کا مذہب ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اس کا استثناء ابن ماجہ میں آپ کو ملے گا، الماء طہور لا ینجس شیئا الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ۔ ہاں یہ کہ جو رنگ کو، ذائقہ کو اور بدبو کو، بو کو بدل دے تو پھر یہ کہ پانی اللہ کو پھر پانی ناپاک ہوگا، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ منڈیا اڑے ہو گیا؟ لہذا غیر مقلدوں کو گلاس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے 2-3 قطرہ پیشاب کا ڈال کر کے دے دو، کو کہ پی لو، اس میں نہ رنگ کی تبدیلی ہے، نہ ذائقہ کی تبدیلی ہے، نہ بو کی تبدیلی ہے، خوشبو مولانا منظور صاحب کا پیشاب ہے۔ سمجھے؟ شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیت اللہ حجت اللہ علی العالمین، پی لو، تمہارے ہاضمہ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس لیے کہ غیر مقلدین کا مذہب یہی ہے۔ منڈیا کچھ بنا پڑا نہیں پڑا؟ آڑے جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ ماء قلیل نفس وقوعی نجاست سے ناپاک ہوگا، ماء کثیر نہیں ہوگا جب تک اوصاف صلاح۔ پھر جمہور میں اختلاف ہو گیا، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماء قلیل ما دون القلتین
دو اللہ کا بھلا کریے کہ مٹکون سے کم ہو، یہ اللہ کا بھلا کر قلیل ہے، اور وما زاد علی القلتین، قلتین سے جو زائد ہو فہو کثیر، وہ کثیر ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ مونڈیا کچھ پہلے پڑھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اصل صحیح قول حنفی کا ما یفتہ بھی، جس کو کہتے ہیں ما یعدہ المبتلا بھی قلیلا فہو قلیل وما یعدہ کثیرا فہو کثیر۔ اے چمچیا، اڑے ہو گیا مولانا، اے مولانا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جو حنفیہ کی کتابوں میں نے عرض کیا کہ عشر فی عشر، 10 در 10، لمبائی میں ویسے یہ حوض جو ہوتے 15 فٹ کے ہوتے ہیں اور چوڑائی میں 10 ہاتھ کے ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ تقریب الارفام کے طور پر، یا سمان فی ایسا، یا امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا کہ حوضی حاضہ، جیسے کہ میرے یہ حوض کو دیکھ رہے ہو، یا فرمایا کہ اذا حرکت احد طرفین لا يتحرك الطرف الاخر، ایک طرف کو پانی کو ایسے حرکت دیا تو دوسرے تک وہ حرکت نہ پہنچے، سمجھے؟ یا اذا لونت احد جانبه لا يتلون الطرف الاخر، ایک طرف اگر آپ نے رنگ ڈالا اس رنگ کا اثر دوسرے جگہ تک نہ ہو۔ یا یہ اذا اخذت الماء یا اذا اغترفت لا تنکشف الارض، زمین کھلے نہیں، آپ ایسے چلو میں پانی لے لیں زمین نظر نہ آ جائے، تو یہ کثیر ہے ورنہ قلیل ہے۔ تو یہ سارے کے ساری چیزیں ہیں، یہ تعریفات نہیں ہے، یہ تقریبات ہے، تقریب الالفام کے طور پر۔ مذہب حنفیہ کا کیا ہے؟ کل ما یعدہ المبتلا بھی قلیلا فہو قلیل وما یعد بھی کثیرا فہو کثیر۔ مونڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ اب آ جاؤ جی امام مالک اور ظاہریہ کا مذہب، الماء طہور لا ینجس شیء، یہی مذہب بھی ہے، یہی دلیل بھی ہے، اور اس کا استثناء میں نے آپ سے عرض کر دی، ابن ماجہ کے اندر ہے، الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، ہو گیا جواب اس کا یہ ہے الماء طہور، ان الماء طہور، یہ الماء کا جو الف لام ہے یہ عہد خارجی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز ہے، ماہود پانی مراد ہے، اور ماہود پانی اس سے بیر بضاعہ، یہ خاتون کا باغ تھا، چشمہ تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بیر بضاعہ، تو الماء سے مراد عام پانی نہیں ہے، ماء و بیر بضاعہ، اور بیر بضاعہ اس لیے ناپاک نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا بھلا کر ماء کثیر تھا، اور ماء کثیر کا وہی ہے جو آپ استثناء اس کے ساتھ، ماء کثیر لا یتنجس الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، جو آپ ملائیں گے، یہ ماء کثیر تھا، آپ کی مرضی ہے، الف لام عہد خارجی کی مراد لے لو، ماء و بیر بضاعہ، یا اگر آپ ٹھنڈے نہیں ہو رہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ ان الماء کے الف لام یہ مضاف الیہ کا عوض ہے، آپ یہ کہہ دیں ان الماء کا معنی ان ماء بیر بضاعہ، ان ماء بیر بضاعہ، الف لام مضاف الیہ کا عوض ہو گیا۔ منڈیا ارے کچھ بلا پڑا، ہاں شمبو، اب ماء بیر بضاعہ کثیر تھا، یہ کس طرح؟ فرماتے کہ زمین دوز نہریں تھے، نیچے سے جاری تھا، اندر گراؤنڈ، اوپر سے تھوڑا آپ کو لگ جائے، ادھر کنواں ہوتا ہے، پھر اندر گراؤنڈ اس کو چلاتے چلاتے ادھر پھر ایک کنواں ہوتا، مٹی نکالتے ادھر سے دیکھو، پھر اس سے آگے یہ کاریز ہوتا، کاریز نما، کاریز کس نے دیکھا؟ یا اللہ ان کو انسان کے بچے تو بنا دے، کاریز کس نے دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کر، یہ ہے جی مستنگ میں 4 مستنگ والے کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، مستنگ والا کوئی بغیرت ہے؟ کلات والے مستنگ والے یہ ہے، دیکھیں مستنگ کے اندر 400 کاریز ہوتے تھے، ابھی ایک بھی نہیں ہے، جب رندوں کی حکومت تھی 400 کاریز، موسوں کے ابھی تک نشانات تھے، کچھ کو میں نے دیکھا تھا، اب ظاہر ہے کہ ہم بھی بچے نہیں ہے، 60 سال سے اوپر میں جا رہا ہوں۔ اڑے منڈے آپ کچھ بھلا پڑا، تو یہ مائع جاری تھا اندر گراؤنڈ، ایک دوسرا یہ ہے کہ فی حکم الماء الجاری، مائع جاری کے حکم میں اس طریقے پر تھا، اس پر کوئی منڈیر نہیں تھا، بند نہیں تھا، سیلاب کا پانی آ کر کے اگر اس میں کبھی خدا نہ خواستہ کوئی گند اگر آ بھی گئی تو سیلاب کا پانی آ کر کے بھر کر کے آگے چلتا تھا، صاف ہو گیا، سمجھتا؟ منڈیر نہیں تھا، بند نہیں تھا نا، کنویں کو جیسے کہ بند مانتے ہیں، کنویں دیکھیں،
تو اس قسم کا بند نہیں تھا، منڈیر نہیں تھا، نشیبی علاقے میں بس جیسے آ گیا سیلاب کا پانی بھر کر کے آگے چلا گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ انہو کان کثیرن بکثرت استعمال الماء، پانی سے زیادہ بار بار لوگ لے جا رہے سیراب کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو فی حکم الماء الکثیر، ماء کثیر کے حکم اس طرح، یہ تین طریقوں سے تھا۔ کچھ فرق پڑ گیا۔ اور پھر یہ کہ اس قسم کا بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس سے پانی لیا گیا ہے، حضرت نے اس سے پانی نوش فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک نظیف الطبع انسان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا نظیف الطبع انسان، یہ پھر بھی آپ کہیں گے کہ یہ اس کے اندر گند سارا کا سارا پڑتا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ الماء کا جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض ہے، یا الف لام عہد خارجی، مقصد دونوں کا ایک بنتا ہے۔ الماء طہور، ماء بیر بضاعۃ طہور لا ينجسه شیء، میں نے عرض کیا کہ لأنه قد كان کثیرا، اور والماء الکثیر لا يتنجس، ماء کثیر نجس نہیں ہوتا الا بتغیر احد الاوصاف الثلاثه، اوصاف ثلاثه میں سے کسی کی ایک تبدیل آیا الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه۔ منڈیا کچھ پہلے پڑھ گئے۔ دوسرا جواب ذرا سمجھ لینا، ارے اس کا منڈیر نہیں تھا، بند نہیں تھا، اس میں نجاستیں پڑی تھی، ہو گئے، گند پڑ گیا، ان گندوں کو نکالا گیا، سمجھتا ہے؟ گندوں کو نکالا گیا۔ اب گند نکالنے کے بعد، گند ہم نے نکال دیا، پگڑی والے کا بچہ آ گیا، دوسرا آ گیا، انہوں نے کل پرسو ترسو خرسو ٹرسو کہتے اس میں گند تھا، یہ پانی اس کا ناپاک ہوگا، گند اس سے نکلا، پانی ناپاک ہوگا، پھر بھی گند بہت تھا، تو اب مانا ہوگا الماء طہور لا ينجسه شیء من الاشیاء المخرجۃ، یا من الاشیاء التي اخرجت منها، جو گند اس سے نکالے گئے۔ بس یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کنواں ناپاک ہوتا ہے، مفتی آپ کو کہتے 500 ڈول نکال دے، 300 ڈول نکال دے، تو جب تک یوا دوا دری سلور پنزو اشپا کوا اتا نالس آپ نکالے، پانی نکالے، ڈول بھی ناپاک ہے، رسی بھی ناپاک ہے، دیواریں بھی ناپاک ہے، پانی جو کچھ اس کے اندر پانی ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ آپ نکالتے نا کہ 220 230 240 50 60 70 80 90 تک ناپاک، 290 تک، 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ناپاک، اور 100 ڈول نکال دے، 300 پورے ہو گئے۔ آٹومیٹک طور پر، بشرطے کہ گند آپ نے پہلے نکالا، آٹومیٹک طور پر اب وہ دیواریں بھی پاک ہو گئی، ماں بقیہ پانی بھی پاک ہو گیا، ڈول بھی پاک ہو گیا، رسی بھی پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آئی؟ یہ عجیب بات ہے۔ ابھی 2 ڈول پہلے جب پورے نہیں تھے، 200 250 280 290 سمجھے، یا 500 کا عدد جب تک پورا یہ ناپاک تھا، اور 500 فرض کر لو 490 تک ناپاک تھا، اس کے بعد اور 498 99 تک ناپاک، اور 500 جیسے پورا ہو گیا، آٹومیٹک رسی بھی پاک ہو گئی، ڈول بھی پاک ہو گیا، پانی بھی پاک ہو گیا۔ وہ دیواریں جن کے ساتھ اب کھینچتے ڈول لگتا تھا، پانی ناپاک اس پہ لگتے تھی، تو وہ یہ سب کے سب پاک ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس ڈول نے، رسی نے کنویں کو پاک کر دیا۔ ڈول ہے مطہر اور کنواں ہے مطہر، لیکن اس کو کس نے پاک کر؟ اس نے خود اپنے آپ کو پاک کیا، لہذا یہ مطہر بھی ہے مطہر بھی۔ ڈول نے، رسی نے کنویں کو پاک کر دیا، ماں بقیہ پانی کو، لیکن اس کو تو آپ نے الگ تو نہیں دھویا کہ یہ پاک ہو جائے، اس نے اپنے آپ کو خود پاک کر دیا۔ جیسے زکوٰۃ کا مال ناپاک ہے، 39 حصے کو، وہ 39 حصے مطہر ہے، 40واں حصہ مطہر ہے، یہ ناپاک ہے، تو 39 حصہ مالک کے لیے پاک ہو گئے، یہ ناپاک ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو علماء کو نہ دو، محتاج فقیر مسکینوں کو دے دو۔ ہندوستان میں زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے تھے علماء کو، یہاں کراچی میں یا نازم آباد میں کئی مدرسوں میں گیا ہوں، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کا مال تو بنور ٹاؤن میں، دارالعلوم میں، جامع صدیقیہ میں، فاروقیہ میں دے دو، ہم اپنے طلباء کو زکوٰۃ نہیں کھلائیں گے۔ یہ قسم خدا کہ میں خود گیا ہوں ان مدرسوں میں، وہ اپنے عطیات سے، گفٹ سے کہتے ہیں زکوٰۃ ناپاک ہے۔ زکوٰۃ 40واں حصہ مال کو پاک کرتا ہے، تو خود تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک لوگوں کو دے دو، جیسے امیر صاحب یہ لوگ نالائق، اس قسم کے ناپاک لوگوں کو دے دو۔ لیکن آپ کا مدرسہ بغیر زکوٰۃ کے چل بھی نہیں سکتا۔ دارالعلوم بنور ٹاؤن سمجھ میں
آیا سمجھ نہیں اور چل بھی نہیں سکتا. تو ہمارے پاس بھی جواب کم. ہم کہتے ہیں کہ یہ 40واں حصے نے ان کو پاک کر دیا. بولو ان کو 39 حصوں کو پاک کر دیا اور یہ خود یہ مطہر ہے اور وہ مطہر ہے. لیکن اس نے اپنے آپ کو بھی پاک کر دیا جیسے کہ وہ ڈول ہے. سمجھے یہ مطہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اور اگر پاک نہ ہو اس گلاس کے اندر 2 قطرے پیشاب کا ڈالیں پاک ہوگا ناپاک ہوگا؟ بولو ناپاک ہو گیا نا. اب اس کو میں پاک کر کے آپ کو دیتا ہوں. اس کو بڑے حوض کے اندر ڈال دو یہ پاک ہو گیا ناپاک ہو گیا؟ بس وہ پاک ہو گئی. بولو ارے اس میں 2 قطرے ڈال دیے تو کیا ہو گیا؟ ناپاک. اس کو اٹھا کر کے حوض میں ڈال دو پاک ہو گیا آخر. اس لیے جتنا بھی کوئی ناپاک مال ہو مولوی کے پیٹ سے بڑا حوض کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں. سمجھے مولوی کے پیٹ بالکل پاک ہو جاتا ہے. اب اور سمجھ میں آ گیا نہیں آگے؟ اللہ والوں کے پاس ایسی دلیلیں ہوتی ہیں. ہاں منڈیا اللہ والوں کے پاس کیا ہے اس قسم کے دلائل بھی ہوتے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ بغیر زکوٰۃ کے ہم لوگ کیسے چلیں گے؟ میں جا کر کے الو کے پٹوں کے یہ تبلیغ ان کے بخاری اور مشکات ختم بھی کراتا ہوں اور پھر بھی ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیتے دوسروں کو گفٹ دیتے. یہ اس قسم کی منحوس سمجھیں. ہم کو کہتے ہیں زکوٰۃ ہی لے لو اور دوسروں اپنے لوگوں کو کیا یہ پاک لو. اس لیے تبلیغی جب کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ کہاں ہیں بھائی جان؟ آپ کو دیکھا نہیں بڑی بے چینی رہی ہے آپ کی دید کو ترستے بھائی جان. اور جب اپنے تبلیغی کو دیکھتے ہیں منحوس کو کہتے ہیں اللہ کی ولی آپ کہاں ہیں؟ بولو آپ سمجھتے نہیں ہے ایسے شہد کی انگلی لگا کر کے دیتے ہیں اندر کسی کو محسوس نہیں ہوتا. سمجھے بھائی؟ ہاں جی کتنے تیز لوگ ہیں. ہو گیا جی. دوسرا جواب میں نے عرض کیا الماء طہور لا ينجس شيء من الاشیاء المخرجۃ منها جو اس سے پانی نکالا گیا. تیسرا مسئلہ یہ اس پر منڈیر نہیں ہے اس پر بند نہیں ہے اس کے اندر گند گرتے ہوں گے نہیں گرتے ہوں گے گرتے ہوں گے نہیں گرتے ہوں گے. ارے یہ پانی یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ پانی امیر صاحب کو خارش کی بیماری کبھی اس طرح کرتا ہے ہاتھ لگاتا ہے کبھی اس طرح کرتا ہے ہاتھ لگاتا ہے. اب میں آ گیا اچانک پتہ نہیں یہ شربت پاک ہے یا پلیت ہے. امیر صاحب نے اپنے چھوٹے امیر پر ہاتھ لگا کر اگر اندر ڈال دی امیر صاحب نے چھوٹے امیر پر ہاتھ لگا کر کے اس میں ڈالا ہے. سمجھے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ان شک عبارت عن استواء الطرفین دونوں چیزیں برابر. تو میں فیصلہ کیا کروں گا؟ پانی کے اندر اصل چیز طہارت ہے لہذا دبا کر کے پی لوں. الیقین لا یزول بالشک یقین شک سے ظاہر نہیں ہوتا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو استصحاب کہتے ابقاء ما کان علی ما کان یعنی نبقی الماء علی طہارتی پانی کو طہارت پر برقرار رکھیں. اس قسم کے ظنیات سے اور اس قسم کے شبہات سے وساوس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ 3 جواب میں نے اس روایت کے امام مالک کو دے دیے. سمجھتا ہے؟ اب مسئلہ آ گیا امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ پانی اگر 2 مٹکے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اس سے کم ہو. اور ان کی دلیل دیکھو حدیث نمبر 477 مل گیا آپ کو. اس کی دوسری سطر میں اذا کان الماء قلتین پانی جب 2 مٹکے ہو لم يحمل الخبث تو خباثت کو نجاست کو اٹھاتا نہیں ہے. مانا نجاست کو اٹھاتا نہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. پانی غالب آتا ہے طہارت غالب آ جاتی ہے اور نجاست مغلوب ہو جاتی ہے. میرے دوستو عزیزو بزرگو بھائیو بدبختو ارے سمجھ میں آئے؟ اس کا معنی ہم لوگ یہ کرتے ہیں. ہدایہ والے نے یہ شافعیہ اور حنابلہ کے مطابق میں نے ترجمہ ہدایہ والے تو دوسرا ترجمہ میں اس ترجمہ کی طرف جا نہیں سکتا. بعد میں ہم کریں گے. وہ آپ کو سمجھ میں آگے نہیں ہے؟ آڑے منڈیا آ گیا. جواب یہ کہ یہ حدیث سندن متنن مانن مصداقن چاروں طریقے سے غلط ہے. سندن متنن مانن سند اس کی آپ پڑھیں گے اللہ آپ کو عمر دراز فرمائے بے ایمانو مرو. ان محمد بن جعفر بن زبیر ان محمد بن جعفر بن زبیر. دوسرا ان محمد بن عباد بن جعفر ان محمد بن جعفر ان محمد بن عباد بن جعفر بن زبیر. ٹھیک ہے ایک یہ. پھر اس کے اوپر ان عبید اللہ ان عبد اللہ ان عبید اللہ ان عبد اللہ. دوسرا اس کا الٹ ان عبد اللہ ان عبید اللہ. تو سند کیا ہے؟ ان محمد
عن محمد بن جعفر بن زبیر عن محمد بن عباد بن جعفر بن زبیر عن عبید اللہ عن عبد اللہ اور عن عبد اللہ عن عبید اللہ، سند میں گڑبڑ، سمجھتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے، دونوں طرح سے۔ یہاں مرفوع ہے، موقوف بھی ہے، میں آپ کو مرفوع اور موقوف سب بتا چکا ہوں، دونوں رائے محدثین کے ہیں، سمجھے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ، دارقطنی رحمۃ اللہ نے، ان حضرات نے اس کو کیا کر دیا ہے، انہوں نے اس کو موقوف قرار دیا، تو موقوف اور مرفوع ہونے کا جھگڑا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، معنی کے اعتبار سے، متن کے اعتبار، اذا بلغ الماء قلتین بھی ہے، اذا بلغ الماء قلتن بھی ہے، اذا بلغ الماء مقدار قلتین بھی ہے، اذا بلغ الماء ثلاث قلل بھی ہے، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں، اور اذا بلغ الماء 40 قلتن بھی ہے۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ منڈیا کچھ بولا پڑا؟ اذا بلغ الماء 40 قلتن ہے، اذا بلغ الماء قدر قلتین، اذا بلغ الماء ثلاث قلل بھی ہے، اذا بلغ الماء مقدار قلتین بھی ہے۔ کچھ بولا پڑا؟ کیا کریں گے؟ یہ متن کا اضطراب ہے۔ معنی کلّہ کا معنی قامت الرجل، منظور 6 فٹ کے ہے، یہ مقدار ہے، قد قامت۔ کلّہ کا معنی مٹکا، کلّہ کا معنی اونٹ جس کو اٹھائے، جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، سمجھے؟ اشتر اور اونٹ جتنا اٹھا سکتا، اور کلّہ کا معنی پہاڑ کی چوٹی۔ کون سا معنی مراد ہے؟ کلّہ کا معنی مٹکا، کلّہ کا معنی قامت الرجل، کلّہ کا معنی کیا ہے؟ جانور اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اتنے مقدار کی چیز، اور کلّہ پہاڑ کی چوٹی، سمجھتے ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے بھی اس میں اضطراب ہے۔ مصداق کے مٹکا کون سا مٹکا؟ شلوار انور خٹ کا، سمجھے؟ مٹکا کیا ہے؟ مٹکا آپ نے دیکھا ہے، وہ بھی مٹکا ہے۔ میری مائیں ہماری بہنیں سندھی ہتے ہن جے متھاں وری ہن اڑے سندھ وارا کیرا آہن، اڑے سندھ وارو چھورو یہ سینو ہے، سمجھتا ہے؟ اس کے اوپر میری ماں ایک مٹکا رکھ کر کے، پھر مٹکے کے اوپر دوسرا مٹکا، پھر تیسرا مٹکا، ماں اس طرح جاتی ہے، وہ مٹکے گرتے نہیں، سب کو سبحان اللہ۔ یہ کس نے دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے؟ اتنے مسلمان بھی ہیں۔ نسوار خور کے بچے، تم تو نسوار کی بات کرو نا، میں سندھیوں کی بات کر رہا ہوں، بلوچوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ تم نسوار خور کے بچے، تم لوگ کی باتیں پٹھان کیوں کرتے ہو؟ تم تو نسوار کی بات کرو۔ نسوار کا ڈبہ کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، یہ دیکھا، ہاں اڑے ہو گیا۔ تو مٹکے تو وہ بھی ہے، اور ایک مٹکا وہ ہے کہ پنجاب والے حضرات درخت کے نیچے اس میں ٹوٹی لگا ہوا، مٹکا آپ سے بھی بڑا ہے، اس کو 4 آدمی 5 بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ کہ اماں کہاں اٹھائے، وہ بھی تو مٹکا ہے۔ وہ دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں خلال حجر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حجاز حجر کے مٹکے، لیکن وہ روایتی کمزور ہے۔ تو مصداق کے اعتبار سے بھی پتہ نہیں کون سے مٹکے، یہ 4-5 طریقے سے روایت ضعیف ہو گیا۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر آپ یہ سمجھے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث معلول ہے۔ کون سا کنواں ہے جس کے اندر 2 مٹکے نہ ہوں؟ ہر کنویں میں ہوتے، اس کے باوجود کہیں بکری گر گئی، صحابہ نے پانی نکال دیا، کہیں گر گئی مر گئی، کہیں پر زنجی موٹا کالا حبشی گرا، اس پر بھی صحابہ نے پانی نکال دیا۔ تو کیا اس میں 2 مٹکے پانی نہیں تھے؟ کون سا بدبخت کنواں ہے جس کے اندر کوئی، تو پھر صحابہ پانی کیوں نکالتے؟ سمجھتا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے کھڈے ہوتے بڑے، اس پر یہ ہے کہ کوئی نگران نہیں ہوتا، تو لوگوں کو شبہ تھا کہ جس پہ درندے آتے، جانور آتے، پرندے آتے، یہ ناپاک ہوں گے۔ دفع وہم کے لیے نبی نے فرمایا، دفع وہم کے لیے، الماء طہور، دفع وہم کے لیے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، یہ صرف شبہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا، سمجھے؟ اور 6 نمبر ہدایہ والے کا معنی یہ ہے کہ جب پانی 2 مٹکے ہوں گے تو خباثت کو اٹھا نہیں سکے گا،
خباثت کو اٹھا نہیں سکے گا، نجاست کو اٹھا نہیں سکے گا، مغلوب ہوگا، نجاست غالب ہوگی، جس پر نجاست غالب ہو وہ پلیت ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ یہ ہدایہ والے کا ترجمہ ہے جو آپ نے پڑھا۔ مونڈیا کی سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ جی بس آپ کا سبق پورا ہو گیا، پھر جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا دلیل ہے؟ امام صاحب فرماتے روایت ابھی آئے گی، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو، اس لیے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ غسل بھی کرتے، وضو بھی کرتے، پیشاب بھی کرتے ہو۔ اور حضرت نے فرمایا جو اذا استيقظ احدكم من منامه، حدیث ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسل ثلاثا فانه لا يدري اين بات يده۔ الو کے پٹے تم لوگوں نے پڑھ لیا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو پانی تو پھر بھی ناپاک ہوتا ہے، سمجھے؟ اور طہور اناء احدکم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسل 7 مرات، برتن اس وقت پاک ہوگا کہ جب کتے نے منہ ڈالا، تو کتے نے منہ ڈالا تو پھر ناپاک تو ہوتا ہے نا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اگر مٹکا بھی ہو تب بھی ناپاک ہی ہوگا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اور دوسری جگہ پر فرمائے وہ طہور ماہ والحل میتۃ، سمندر کا بڑا پانی وہ بالکل پاک ہے، اور اس کے مردار مچھلیاں بھی حلال ہیں، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرے گی۔ تو اس لیے معلوم ہو گیا کہ ماء قلیل ناپاک نہیں ہوتا، ماء کثیر ناپاک نہیں ہوتا، ماء قلیل ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تحدید، فرق بندی ان میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، اس لیے رائے مبتلا بھی پر اس کا مدار ہے۔ مونڈیا کچھ پہلے پڑھا، یہ آپ کا سبق اب پورا ہو گیا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر یہ کہ پیشاب نہ کرے، الذی لا یجری، یہ اس کے لیے ماء دائم کے لیے صفت ہے کہ جو جاری نہیں ہے، ثم یغتسل فی، پھر اس میں ثم استبعاد یہ ہے، معنی بول فی الماء والغسل منه، یہ دونوں عقلاً جمع نہیں ہو سکتے، سمجھ؟ تضریب و بیوی کو صبح کو پٹائی کرتے ہو، شام کو سوتے ہو، شرم تو کرو۔ تضریب ہوا ثم تزاج، یہ ثم استبعادی ہے جس میں ما قبل اور ما بعد جمع نہیں ہوتے۔ پیشاب کرتے تو وضو نہیں بنا، وضو بناتے ہو پیشاب نہ کرو۔ متفق علیہ فی روایت مسلم قال لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم فهو جنب، جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ قالوا وکیف یفعل یا ابا، کیا کریں؟ قال یتناول تناولا، پانی لے لے برتن سے، بڑے برتن سے، اور اس طرح باہر غسل کرے۔ وان جابر قال نهى رسول الله ان يبال في الماء الراكد، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر نبی نے منع کر دیا ہے، فرماتے پیشاب کرنے سے اس لیے کہ ناپاک ہوتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وان السائب قال ذهبت بي خالتي، میری خالہ مجھے لے گئی الى نبی کے بعد، فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی، میرا بھانجا وجون یہ بیمار ہے، فمسح راسی، نبی نے دست مبارک پھیر دی میرے سر پر، ودعا لی بالبرکت، برکت کی دعا فرمائی، ثم توضا، پھر آپ نے وضو بنایا، فشربت من وضوئی، وضو کا استعمال شدہ پانی یا بچا ہوا دونوں مانا، ثم قمت خلف ظہری، پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، فنظرت الی خاتم النبوت، نبوت کی مہر کو میں نے دیکھا، بین کتفے، دو شانوں کے درمیان، مثل زر الحجرت، جیسے چپر کچ کی گھنڈی ہوتی ہے، یہ چھپرا سا بناتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، دولہا دلہن کے لیے اس پر گھنڈیاں ہوتی ہیں، بٹن اس قسم کے موٹے، سمجھی بھائی، گول۔ فرماتے بین کتفے، شانوں کے درمیان، مثل زر الحجرت، جیسے چپر کٹ کی گھنڈی ہوتی ہے ایک، دوسرا مثل رزل، اب پہلے زا مقدم ہے، سمجھے؟ اب کہو گے مثل رزل الحجرت، اب را کو مقدم کر دو، مانا ہوگا جیسے چکور کی انڈی ہے، انڈا، چکور کا جو انڈا ہوتا وہی سیسو سلسو ککو نتدو، کیا بتاؤں آپ کو، چکور پر جو ہمارے بلوچوں کے اشعار ہیں، بیروہیوں کے، تم لوگ سارے الو کے پٹے ہی تو ہو، سمجھے؟ بس مولانا۔ الفصل الثانی عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء، پانی کے بارے میں، یکون فی الفلاۃ من الارض، فرماتے کہ صحرا جنگل میں ہوتا زمین کے، وما ینوب، اور یہ بھی وسئل اما ینوب من الدواب، اس سے بھی پوچھا گیا کہ نوبت بنوبت اس پر چوپائے آتے، وسبائے درندے آتے، فقال اذا كان الماء قلتين، جب قلتين لم يحمل الخبث، بتا دیا سب کچھ۔ رواه احمد وابو داود والترمذی والنسائی والدارمی وابن ماجہ وفيه اخرى لابی داود، ابو داود کہہ رہے فانه لا ينجس، نجس نہیں ہوتا، سب کچھ بتا دیا۔ وہاں نبی سید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انا اتوضا من بئر بضاۃ، بئر بضاۃ سے وضو بنا سکتے ہیں، جبکہ وہ ایسا کنواں ہے کہ یلقى فیہ الحیض، حیض کے کپڑے اس میں ڈالے جاتے، ڈالے نہیں جاتے، ڈالے جاتے ہوں گے، ولحوم الکتاب، کتوں کے گوشت، پانی پیتے کتوں کے گوشت ہے تو ڈالے جاتے ہوں گے، ورنہ تو بدبودار۔ فقال رسول ان الماء طہور لا ينجس شيء، رواه احمد والترمذی وابو داود والنسائی۔